جماعت احمدیہ رسالے احکام توام اہل کتاب سے کئی کتب الکتاب سے لکھی سر سید اسلام کو جدید اور سائنسی انداز میں پیش کرنا چاہتے تاکہ مغربی دنیا کے مفترین عوام اس سے متاثر ہوں۔ سر سید کے مذہبی افکار سے علماء ان کی بڑی تعداد نے اختلاف کیا تھا کہ علی گڑھ میں شامل علماء بھی ان کے ہم خیال نہیں تھے۔ سر سید کے نظریات کی وجہ سے ان کے خلاف فتوے جاری کیے گئے اور ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ اختلاف اپنی جگہ لیکن سر سید کا مقصد نیک اور مثبت تھا۔ سر سید نے مساجد اور مدرسوں کی تعلیم دلوائی، مسلمان آزادی سے نماز اور دیگر فرائض کی ادائیگی کرنے لگے۔ انگریز فوجیوں کے زیر استعمال جو عمارتیں تھیں وہ بھی مسلمانوں کو واپس دلوائیں۔ مدرسوں میں دینی تعلیم کے اجراء کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ معاشی و معاشرتی خدمات مسلمان جنگ آزادی کے بعد تباہ حال ہو چکے تھے، ان کی جائیدادیں دھیرے چھن گئی تھیں اور انہیں ملازمتوں سے سبکدوش کر دیا گیا تھا۔ تباہی مسلمانوں کا مقدر نظر آ رہی تھی کہ تحریک علی گڑھ نے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے ہمہ گیر سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ سر سید کی کوششوں سے مسلمانوں کے لیے عام معافی کا اعلان ہوا، قتل و غارت کا سلسلہ ختم ہوا اور مسلمانوں کو دوبارہ معاشرے میں باعزت طور پر زندگی گزارنے کا عمل کا آغاز ہوا۔ سر سید نے 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا جس کا مقصد مسلمانوں کی اخلاقی اصلاح تھا۔ اس رسالے میں مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے مضامین لکھوائے گئے۔ یہ تحریریں مسلمانوں اور حکومت کے درمیان پائی جانے والے خلیج کو کم کرنے کا باعث بھی بنی۔ مسلمانوں کو تاپ سے بچانے کے لیے سر سید نے کتابچہ لکھا جسے لائل محمدنز آف انڈیا کا عنوان دیا گیا۔ اس کتابچے میں مسلمانوں کی خدمات گنوائی گئی اور حکومت کو اپنا رویہ بدلنے پر آمادہ کیا گیا۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر سر سید نے وہ اسباب گنوائے جو 1857 کی جنگ آزادی کا باعث بنے۔ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جنگ آزادی 1857 کا ایک اہم سبب انگریزوں کا مسلمانوں اور دیگر اقوام کے خیالات و ثقافت سے لا علمی تھا۔ سر سید نے زیادہ ذمہ داری انگریز عاملوں پر عائد کی اور کہا کہ عوام سے دوری کی پالیسی بغاوت کے پھوٹ پڑنے کا سبب تھی۔ اس رسالے کی 500 کاپیاں چھپوا کر برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان اور دیگر انگریز زمامے میں تقسیم کی گئیں۔ تحریر کا اثر دکھائی دیا اور حکومت نے آئندہ کسی بغاوت کے امکان کو دور کرنے کے لیے سر سید کے مشوروں کو صائب اور قابل عمل سمجھتے ہوئے اپنی پالیسیوں میں رد و بدل کیا۔ سیاسی خدمات دراصل سیوکس میں جو مشاہدہ یا جو بات پڑھنے والی یا سمجھنے والی ہیں وہ سر سید یا تحریک علی گڑھ کی سیاسی خدمات ہیں جنہوں نے بعد میں چل کر مسلمانوں میں سیاسی شعور کو بلند کرتے ہوئے ایک سمت کی جانب بڑھایا اور مسلمانوں میں وفاقی شعور کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف پارلیمانی سیاست پر توجہ مرکوز کروائی اور بلکہ مسلمانوں میں یہ شعور بیدار کیا کہ اگر وہ بحیثیت قوم برصغیر پاک و ہند میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کا سیاسی لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، جس کے لیے انہیں نہ کہ صرف سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ سیاسی شعور کو بلند کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ سیاسی خدمات میں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد پر بہت زیادہ زور ڈالا کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اور ہندو کس طرح سے اس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہاں مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے، مسلمانوں کی تہذیب ثقافت اور زبان کو کیا درجہ حاصل ہے اور مسلمانوں کے حقوق کیا متعین کیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے اردو ہندی تنازع کا بھی ایک رنگ ڈالا کہ یہ بھی ایک مسئلہ یہاں پر برتا نظر آ رہا ہے کہ کل کلا کو جو لینگویج کا تنازع ہے، اردو ہندی تنازع ہے، وہ بھی وفاقی سطح پر کس طرح کی صورت اختیار کرے گا۔ آنے والے وقتوں میں پاس ہونے والے بلز اور دوسرے جو ہمارے روزمرہ معاملات ہیں، عدالتی کارروائیاں ہیں، وہ کس زبان کے اندر درج کروائی جائیں گی اور اس سے مسلمانوں کو کن دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہندو رسم الخط اور مسلم رسم الخط کے اوپر اردو زبان پر کن تنازعوں پر بحث کرنی پڑے گی۔ برٹش انڈین ایسوسی ایشن انہوں نے 1866 میں سر سید مسلمان برصغیر کے عوام کے لیے ایک تنظیم برٹش انڈین ایسوسی ایشن کے نام سے رکھی۔ ولیم ہنٹر کی تصنیف اس نے کہا اور انڈین مسلمز کے اوپر ذکر کیا۔ انڈین نیشنل کانگریس یعنی 85 میں ابھرنے والا ایک اہم قدم جس نے نہ صرف برصغیر میں پہلی انڈین نیشنل کانگریس سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالی اور بعد میں چل کر اس میں شرکت سے گریز کرنے کا مشورہ دیا، حکومت سے تعاون کرنے کی فضا کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس میں دو قومی نظریے پر بحث کی گئی سیاسی شعور میں، اور کہتا ہے لوکل کونسلوں کی بنیاد پر کام کرنے کو ترجیح دیے۔ پارلیمانی نظام کا کانگریسی مطالبہ سامنے آیا۔ محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن ہمیں نظر آئی۔ قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی، مقابلے کا امتحان اور سر سید کی خدمات کا جائزہ۔